جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بدعت کو اچھی بدعت بھی کہا، اس کے باوجود ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے کہ بدعت کو صرف گمراہی کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے برائے کرم۔ ارے بھائی اس کا جواب 1000 بار ہو چکا ہم لوگوں کے یہاں، تو نہیں کیا کہیں میں جو نہیں سنوں گا، آپ آپ تھوڑا جو دے ہے دیتے رہنا۔ خیر مختصر جو ہے، آپ جو ہے پہلے پچھلی اسٹریم اگر جا کے دیکھیں گے نا، بدعات پہ جو ہم لوگوں نے اسٹریم کی ہوئی ہے اس میں جو ہے صاف طریقے سے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اچھی اور بری بدعات کہی، بدعات کا ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے۔ میرے یہ موبائل سے میں پروگرام کر رہا ہوں، اب موبائل کا ایک معنی ہے، موبائل کا ڈکشنری معنی ہے، اور ایک موبائل کس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ ایک ہمارے ہاتھ میں ابھی جو ہے کتاب ہے، اب کتاب کا ایک معنی جو ہے ڈکشنری معنی ہے کتبہ یکتبوں کا، اور ایک کتاب کا اصطلاحی معنی ہے بھئی کتاب کس کو کہتے ہیں، تو اس ایک شیپ ہوگا یا اس طرح کی چیزیں ان کو کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ فرق جو ہے تمام لفظوں میں ہوا کرتا ہے، اور الفاظ کبھی اصطلاحی معنی میں یعنی ایک ٹرم کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی جو زبان میں جو معنی آ رہا ہے ڈکشنری معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث کا معنی گفتگو ہوتا ہے، بات ہوتا ہے، لیکن جب فن حدیث میں حدیث کا معنی بولا جاتا ہے، اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی قول عمل تقریر منسوب ہو۔ تو جب ہم بدعت بولتے ہیں تو ایک ٹرم ہے، وہ کہ اصطلاح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈکشنری معنی میں جو اس زبان میں جو بدعت کا معنی تھا، بدعت معنی نئی چیز، بدعت معنی نئی چیز، آج بھی بولا جاتا ہے بدعت کا لفظ، بدعت کا لفظ جو ہے آج بھی بولا جاتا ہے نئی چیز کے جو ہے تناظر میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اسی معنی میں اس کو استعمال کیا کہ بھائی یہ ایک نئی چیز ہے اور پیاری چیز ہے۔ تو نئی چیز اور پیاری چیز کا اب اس میں جو بدعت کا جو ٹرم ہے اور بدعت کی اصطلاح ہے ہم جو بیان کرتے ہیں، وہ معنی یہاں کہاں سے لیا جائے گا؟ یہ تو ایک جو سوال ہمارے ہے، مخالف ہے یہ وہ بھی تو سوال یہی معنی لیتے ہیں نا، نئی چیز۔ ہمارے جو جی مخالف ہے وہ بھی یہی معنی لیتے ہیں نئی چیز، ہمارے جو مخالف ہے وہ بھی تو یہی معنی لیتے ہیں نئی چیز، جیسے حضرت عمر نے نئی چیز والا معنی لیا۔ ہاں ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے جو مخالف معنی مراد لیتے ہیں وہ بھی نئی چیز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا نئی چیز، تو دونوں میں فرق ہے بھائی۔ ہمارے جو مخالف جو نئی چیز کا معنی مراد لیتے ہیں وہ دین میں اختراع والا، دین میں کسی اضافے کے لیے نیا معنی مراد لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں اضافے کے طور پہ نیا معنی بالکل مراد نہیں لیا، اور وہ کوئی اضافہ تھا بھی نہیں، وہ اضافہ تھا بھی نہیں، کوئی اضافہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی ایسا کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی نہیں تھا جو پہلے سے نہ ہو وہ کام، تو ظاہر سی بات ہے اس معنی میں نیا ہوا ہی نہیں۔ تراویح کی اچھا جماعت میں دیکھیے، ایک منٹ ہمیشگی ایک منٹ صحابہ کے زمانے شہباز میں بھائی، نہیں تھی، تو یہ نئی ایک منٹ چیز تو رکیے، ہوئی ہے۔ نہیں رکیے، کون سی کیا نہیں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں کیا تراویح نہیں تھا؟ کی جماعت میں صحابہ اس پر اچھا ہولڈ ہمیشگی کریں، نہیں ہولڈ تھی، جماعت موجود تھا، شہباز اللہ بھائی، کے ٹھیک ہے؟ رسول کے زمانے میں موجود تھا، صحابہ کے زمانے ایک میں موجود شہباز، تھا۔ ہاں ایک منٹ رکیے، جی ابھی کفایت آپ تو جو اس بول رہے کو ہیں آپ کمپلیٹ حدیث کر سے دیجیے۔ ثابت کر سکتے کہ جماعت جو ہے ہمیشہ ہوئی؟ ہمیشہ بھی ثابت شہباز کر بھائی، سکتا ہوں۔ ہاں دیکھیے صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا، حدیث نمبر 2010، اس میں جا کے آپ دیکھیں گے تو جہاں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہے کہ ایک آدمی، کچھ لوگ ایسے اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں ہے کہ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ وَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّحْتِ، لیکن کہیں پہ کیا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی اسی حدیث میں ہے جس کے الفاظ آپ کوٹ کر رہے ہیں بدعت والا، اس میں بھی میں آتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہ جماعت نہیں ہو رہی تھی جماعت بنوا، جماعت ہو رہی تھی، لیکن جماعت کے ساتھ ساتھ ایک آپشن یہ بھی تھا کہ لوگ اکیلے بھی اسی مسجد میں پڑھ سکتے تھے، پڑھتے تھے لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا، جماعت سے نماز ہوتی تھی اور اکیلے بھی کوئی پڑھتا تھا۔ لیکن 3 دن کا کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر آ گئے تو وہ جو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے ادھر ادھر، وہ سب چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایک الگ کیفیت ہوگی، یہ نبی مصلی پہ تو ظاہر سی بات ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی الگ سے نماز پڑھے گا، سب نبی کے پیچھے ہو گئے۔ تو ایسے 3 دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چھوڑ دیا، پھر لوگ واپس سے اسی حالت پر آ گئے، کوئی جماعت سے پڑھ رہا کوئی اکیلے پڑھ رہا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
इसी तरह से उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में यही हो रहा था कि लोग कुछ अलग पढ़ रहे थे। अब देखिए ये स्क्रीन पर है जो मैंने अभी अल्फाज पढ़े थे, वो युसल्ली रजुल, इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करें इसको, हाँ, फैदन नासु औज़ाउ मुतफर्रिकून कि युसल्ली रजुल लिनफ्सिही। तो आपने क्या देखा कि कुछ लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे हैं, युसल्ली रजुल लिनफ्सिही, कोई अकेले नमाज पढ़ रहा है, वही युसल्ली रजुल फयुसल्ली बिसलातिहा, और कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और पूरी जमात उसके पीछे एक जमात नमाज पढ़ रही है। तो ये हदीस प्रूफ है, इस बात का सबूत है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के उस फैसले से पहले जमात के साथ तरावी हो रही है। जमात ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इजाद नहीं है, पहले से जमात हो रही थी। अब मसला ये सारे नहीं पढ़े थे ना जमात से। अरे तो बता रहा हूँ ना, आप सुनो तो आगे। अब मसला ये है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसमें नया क्यों कहा इसको? नया इसलिए क्या कि जमात तो नहीं बनाई, जमात तो हो रही थी। आपने जो चीज खत्म की, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो चीज खत्म की, जमात को नहीं खत्म किया। वो जो अकेले पढ़ रहे थे ना, देखिए अल्फाज क्या है, फकाला उमर, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इन्नी अरा, मैं ये समझ रहा हूँ, लव जमाअत, तो मेरा ख्याल है कि मैं जमा कर दूं, हाउला, इन तमाम लोगों को, अला क़ारिइन वाहिद, एक इमाम पर जमा कर दूं। तो एक इमाम के साथ, एक इमाम है, इमाम के साथ जमात हो रही है, तो आप किसको खत्म करना चाहते हैं? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दो चीज मस्जिद में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक जमात से नमाज हो रही है और एक अलग अलग लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि एक ही इमाम के साथ सबको जमा कर दूं, यानी जो अलग अलग पढ़ रहे हैं उनको खत्म कर दूं। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो चीज खत्म की है, वो जो अकेले नमाज पढ़ रहे थे उनको हटाया, जमात को नहीं खत्म किया, जमात को बरकरार रखा, बल्कि जो अकेले नमाज पढ़ रहे थे उनको भी लाके जमात में शामिल कर दिया। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि जमात पहले नहीं हो रही थी, जमात पहले भी हो रही थी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात को बरकरार रखा, जिस चीज को खत्म किया वो क्या चीज थी? वो जो अकेले लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको भी पाबंद किया कि तुम लोग भी यहाँ पे शामिल हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ? उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बना दिया, और फिर वो एक जमात जो पहले जमात हो रही थी सब उसमें शामिल नहीं था, अब जब जमात हुई तो सारे लोग उसमें शामिल हो गए। तो ये हदीस इस बात का प्रूफ है कि पहले भी जमात से तरावी हो रही थी, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। अब रहा मसला ये कि ये जो अकेले लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको खत्म कर दिया, उनको जमात के साथ शामिल कर दिया, तो एक नई शक्ल हुई, एक नई शक्ल हुई। फिर इसको बिदअत क्यों कहा? तो देखिए नया दो तरह से होता है, एक होता है वजूद के हिसाब से नया और एक होता है अमल के हिसाब से नया। ये जो बिदअत एक टर्म है, इस्लाम की एक शरीयत की एक टर्म है, उस टर्म का मतलब क्या है? यानी कोई दीन का काम जो आप ईजाद कर रहे हैं, यानी वजूद के एतबार से आप उसको नए तौर पे ला रहे हैं, तो ये बिदअत हो जाएगा, हराम और नाजायज। लेकिन अगर कोई चीज शरीयत में पहले से, मुहद्दिसीन ने जो तक़सीम किया, क्या उन्होंने गलत किया तक़सीम? पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरे भाई, उसके बाद आप बोलिएगा। जो और हम ज्यादा बार लंबा बोल रहे हैं। बिदअत की तरदीद में जो बार बार हम हदीस कोट करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु, जो बिदअत की डेफिनेशन है समझिए इसमें, कि जो इस दीन में ऐसी चीज ले आए, मा लैसा मिनहु, ये ऐसी इजाद करे, नया ले आए जो पहले से ना था। इसका मतलब जो पहले से है, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं हो रहा, अगर कोई अमल करना शुरू कर दे तो ये बिदअत नहीं है, क्योंकि हदीस क्या सही बुखारी की, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु, जो पहले से इसमें नहीं है वो अगर कोई चीज ले आएगा तो वो चीज बिदअत है। अब मिसाल के तौर पर एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट लगेगा। अब कहीं पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कहीं पे मान कंपनी एरिया में कोई मस्जिद है, वहां पे लोग 4 वक्त की नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं, फजर की नमाज नहीं होती। मुंबई में भी एक जगह है जहां फजर की नमाज नहीं होती है, चार वक्त की नमाज होती है। अब मान लीजिए ऐसे एरिया में लोग आबाद हो जाएं, आबाद होने के बाद वहां फजर की नमाज भी चालू हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं? यार ये चीज नई शुरुआत होगी, यकीनन हम उस मस्जिद में जाएंगे या उस जगह पे जाएंगे जहां फजर की नमाज भी होने लगी है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं कि ये एक नई चीज यहाँ शुरू होगी और नई चीज बहुत अच्छी है। फजर की नमाज पहले जमात से यहाँ नहीं होती थी, फजर की नमाज होती नहीं थी, 4 वक्त पढ़ के लोग घर चलाते थे, लेकिन अब यहाँ लोग आबाद हो गए, अब यहाँ फजर की नमाज भी होने लगी, तो ये एक नई चीज है और अच्छी चीज है। ये बिदअत नहीं। क्यों? क्योंकि फजर की नमाज का सबूत है, उसकी दलील मौजूद है। वहां किसी वजह से लोग नहीं पढ़ रहे थे, अब वो वहां पे आबाद हो गए, एक माने था, माने खत्म हो गया, अब आबाद हो गए, पढ़ने लगे, तो नई चीज और अच्छी चीज है, लेकिन ये बिदअत नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले से शरीयत में मौजूद है। मानी तो मिनहो नहीं है, मिनहो है, मिना शरिया। ऐसी जो तरावी की नमाज है ना, तरावी की नमाज जो है जमात से जो उमर रजी अल्लाह तआला ने करवाई, और जमात तो हो रही थी, जमात में शामिल करवा दिया, ये जो शक्ल है ये नई नहीं है, ये अमल के हिसाब से नया है। बाकी इसकी जो है मशरूइयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो चुकी है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन जमात के साथ तरावी पढ़ा चुके हैं, ऐसी जमात के साथ जिसमें कोई और से अलग से कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला रोक दिया, एक माने था वो कहीं ये चीज वाजिब ना हो जाए। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या सोच रहे हैं कि अब तो
کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ دین تو لاک ہو چکا ہے، اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اب ہم اسی شکل کو یہاں پہ لا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت تھا لیکن یہاں ایک معنی تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ نے اس پہ عمل کیا۔ تو یہ کوئی چیز دین میں بنا کے نہیں عمل کیا، پہلے سے بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی شریعت سازی کی تھی، اس کو لا کے صرف عمل کیا۔ تو یہ عمل کے حساب سے، عمل کے اعتبار سے نیا ہے، وجود کے اعتبار سے نیا نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، فجر کی جماعت جہاں نہیں ہو رہی تھی وہاں ہونے لگی، تو وہ عمل کے حساب سے نیا ہے، وجود کے حساب سے نیا نہیں۔ تو اسلامک ٹرم میں جب بدعت کہتے ہیں تو اس چیز کو جو وجود کے حساب سے بھی نیا اور عمل کے حساب سے بھی نیا، لیکن جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اور کسی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کو اگر ہم عمل کروا رہے ہیں تو وہ تو احیاء سنت ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ میں ایک آخری لائن بولتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، یعنی کہ یہ تراویح کو اللہ کے نبی کے طریقے پر اس کو رائج کرنا، اس میں ایک اعلان ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک تعلیم ہے اور ایک میسج ہے کہ دین میں بدعت ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ نئی چیز نہیں لا سکتے۔ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی تو یہ سوچ کے کہ اب کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کروا دی کہ کوئی نئی چیز نہ آ جائے، مطلب ایک اور حکم نہ آ جائے کہ واجب ہو جائے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہ کہ اب کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے، اس لیے اس کو ہم جماعت سے پڑھیں گے۔ تو ان کا جماعت سے پڑھنا تو یہ اعلان ہے کہ اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ جو حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حیرت کی بات ہے کہ اسی کو پڑھ کے آپ کہتے ہیں کہ بدعت ایجاد کرو۔ تو یہ جو کچھ ہے نا، نعم البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ عمل کے حساب سے نیا کہا گیا، وجود کے حساب سے نیا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ بولیے کیا بولیں۔ جو آپ نے مثال دی نا شیخ، سمجھنے والوں کے لیے بہت اچھی مثال، وہ فجر والی مثال، کاش کے اوپن میں مائنڈ سے پوچھ رہا ہوں محدثین نے جو تقسیم کاری کی ہے وہ غلط کی ہے کیا؟ کیا چیز؟ ارے بھائی اتنا دیر سے محدثین نے جو تقسیم کاری، ارے بات سنو نا یار، محدثین نے جو تقسیم کاری کی ہے وہ غلط کی ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اللہ کے نبی نے جو فرمایا، ارے بھائی تم زیادہ سمجھنے والے ہو حدیث کو یا محدثین سمجھنے والے ہیں؟ کلو بدعت ضلالہ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، محدثین سمجھنے والے زیادہ یا آپ ہیں؟ آپ کل کے پیدا ہوئے ہو۔ جیسے آپ سوال کر رہے تھے میں بھی سوال کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے میرے جو فرمایا، سوال کا جواب دیجیے نا آپ، آپ ہی کے سوال کا جواب، آپ ہی کے سوال کا آپ جواب حدیث دینا۔ مت سنائیے، محدث کا قول پیش کریے۔ آپ زیادہ حدیث کو نہیں سمجھتے، آپ کی حدیث دلیل نہیں ہے آپ عقل کے ناقص ہے، آپ کی عقل ناقص ہے، آپ صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک، آپ حدیث صحیح آپ نہیں کے ہے ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے، حدیث آپ کے نزدیک دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی ایک بات میں حدیث نہیں آپ سنائیے، ہمارے مخالف نزدیک کہیے، دلیل نہیں ہے، آپ حدیث محدث نہ کا قول پیش سنائیے۔ کریے، آپ اپنے عقل کے مطابق مت کہیے، محدث کے مطابق کہیے۔ بھائی آپ اپنی عقل کے مطابق بتائیے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کلو بدعت ضلالہ، یہ صحیح کہا کہ آپ غلط اپنی کہا اللہ عقل کے کے نبی نے؟ مطابق مت کریے، میں محدث کا قول پیش کروں گا، میں آپ تو کچھ کہہ محدث ہی کا نہیں قول رہا ہوں، پیش میں کریے۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، یہ صحیح کہا کہ غلط کہا اللہ کے نبی نے؟ ارے بھائی آپ کی عقل ناقص ہے، آپ محدث کا قول پیش صحیح کہا کریے۔ کہ غلط کہا؟ ابھی تو میں بھائی آپ کی پیش ہی عقل نہیں کر سے رہا ہوں، کوئی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، یہ صحیح کہا اللہ کے نبی نے کہ غلط کہا ہے؟ تو محدثین نے غلط کہا، یہ کہہ دیجیے، محدثین نے غلط کیا گا، یہ محدثین کہہ کو تو دیجیے آپ حوالہ ہی نہیں دیے، ابھی تو محدثین کا حوالہ آپ کا آیا ہی ملا نہیں علی ہے۔ قاری، سنو محدثین سنو کا حوالہ پیش سنو، کر دیں کہ محدثین نے مانگو نا کہا تو ہے بھائی، مانگو نا، مانگو مانگو، ابھی دیکھو سنو اب سنتے جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا کلو ایک منٹ بدعت رکو، آپ کو ضلالہ، جواب یہ صحیح ہے کہ غلط؟ سنو سنو سنو، ملا علی قاری امام شافعی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام شافعی لکھ رہے ہیں بدعت کی تقسیم، ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں، امام جرجانی لکھ رہے ہیں، بتاؤ ان لوگوں نے غلط کیا کیا تقسیم؟ کیا آپ ان سے زیادہ علم والے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے کہا کہ دین میں بدعت ایجاد کرنا جائز ہے؟ ایسا کہا انہوں نے بدعت ایجاد حسنہ کرنا کہا، جائز ہے؟ تقسیم کو مانا ہے، آپ نہیں مانتے، کیا آپ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ ارے بھائی جو حدیث انہوں زیادہ نے سمجھتے بدعت آپ کی ان سے؟ تقسیم کی ہے تو آپ انہوں نے ان یہ سے کہا زیادہ کہ حدیث دین میں سمجھتے ہیں، بدعت اچھی ہوتی ہے، دین میں بدعت اچھی ہوتی ہے، یہ کہا انہوں نے؟ بالکل کہا ہے، بالکل کہا انہوں نے ہے، کہا دین میں حوالہ کے بدعت ساتھ اچھی بولوں ہوتی گا۔ ہے، ٹھیک ہے جب آپ حوالے لے کر کے ارے آئیے گا بھیا، تب بات کریں گے۔ آپ ارے حوالہ ثانوی دے رہا ہوں، لگا تم لیں، سنے ہی نہیں رہے ہو یار۔ آپ حوالہ لے کر کے آئیے گا جہاں انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ دین میں بدعت اچھی ارے چیز ہے، تب دے آپ رہا سے ہوں حوالہ دے رہا ہوں، ہمارے اپنے لیے ناقص اللہ کے عقل کاہے رسول لا رہے صلی ہو بیچ اللہ میں علیہ یار؟ وسلم کی دلیل کافی ہے، اللہ کے سنو نبی صلی سنو اللہ علیہ وسلم نے تم، فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ارے ہر بھیا بدعت تم گمراہی ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کافی ہے۔ امت نے محدث ہمیشہ بدعت کو بدعت ہی سمجھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بدعت کو بدعت سمجھا، انہوں نے کبھی بھی اچھے اور برے کی تقسیم نہیں کی۔ باقی بدعت کے موضوع پر نا ہماری سٹریم ہو چکی ہے، اس میں جا کر کے آپ اس کا تفصیلی جواب دیکھ سکتے ہیں۔ بارک نہیں اللہ بات فیکم۔ بھائی امام مالک نے نہیں، یہ محدثین کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، تو امام مالک نے بھی تو کہا ہے کہ جس نے یہ تقسیم کیا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالۃ، جس نے بدعت کیا، تو امام مالک نے تو اس کا انکار کیا، یہ محدث نہیں ہے آپ کے نزدیک؟
اگر آپ آئے محدثین کا حوالہ دینے کے لیے تو امام مالک آپ کے نزدیک محدثین میں سے نہیں ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ محدثین کی عقل صحیح ہے، ہماری عقل ناقص ہے، محدثین کی عقل مکمل ہے، تو آپ امام مالک کو کیا بولتے ہو؟ ناقص العقل بولتے ہو کہ کامل العقل بولتے ہو؟ حوالہ دیجیے، حوالہ حوالہ لائیے، تو وہ لائیے، اقوال پیش کریے ان کو، کتنے اقوال کو لائیے، اسکرین پہ ڈالیے، اسکرین پہ ان کو ڈالیے، اور تم بتاؤ آپ آج بھاگ نہیں سکتے، آج آپ پھنس گئے آئیں کیا حوالے؟ ایک دو حوالے تھوڑی ہیں، ایک دو حوالے تھوڑی ہیں۔ جس نے تقسیم کیا اس نے جو ہے بدعت کا کام کیا، اس نے غلط کام کیا۔ جس نے بدعت کا قائل ہوا اس نے سمجھو کہ محمد رسول اللہ نے یہ کہا کہ رسالت میں خیانت کیا۔ ایک دو قول تھوڑی ہے، اس پہ ہم پوری اسٹریم کر چکے ہیں۔ اب یہاں ایک ایک لفظ کا حوالہ نہیں ہم کو یاد ہے بیٹھ کے، سب حوالے آپ کو ملیں گے۔ آپ محدثین کا حوالہ پیش کرتے ہیں، ملا علی قاری یہاں بعد کا کیوں؟ پہلے کا دیکھ لو، متقدمین محدثین کا مل جائے گا، صحابہ کا مل جائے گا۔ یہاں آپ محدثین کا لا کے پیش کر رہے ہو بعد کے متاخر علماء کے، وہ بھی علماء احناف کے۔ آپ کو صحابہ کے حوالے مل جائیں گے، تابعین کے حوالے اور ائمہ کے حوالے مل جائیں گے، سب ملیں گے، سب موجود ہے۔ ارے بھائی ایک بات میں پیش کر دوں، ایک بات یہ بھائی صاحب جو عقل کی بات کرتے ہیں نا، لاسٹ بات میں کہتا ہوں کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیث شیخ سرفراز نے پڑھ دیا۔ اب ان کا یہ سوال ہے نا کہ یہ ملا علی قاری نے بہتر سمجھا ہے کہ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی یہ جو ہے تقابل کرے، مقابلہ کر رہے ہیں ملا علی قاری سے اور دو تین لوگوں سے، اور پھر ہمارا ہم کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ آ گیا سمجھنے کا، یعنی نص ہمارے سامنے ہے، دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، سمجھنے کی بات ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو معیار ہے وہ صحابہ کرام کا فہم ہے۔ اگر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کون صحیح سمجھ رہا ہے کون غلط سمجھ رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں صحابہ کو دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کیسا سمجھا ہے، اور صحابہ کرام کے فہم کو، ان کی سمجھ کو معیار قرار دیا اللہ رب العالمین نے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ اليوم واصحابی، قرآن کی جو آیت ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ بہت ہی واضح چیز ہے۔ اب ہم جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، امام ابن بطہ الابانہ الکبریٰ حدیث نمبر 205 میں فرماتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اسے اچھا ہی کو نہ سمجھیں۔ تو اب بتائیے صحابہ کرام کا فہم جو ہم کو مل رہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ کوئی اچھا سمجھے، تو اب آپ کتنے لوگوں کو، بات کے لوگوں کو لے آؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام بہتر، میں یہ سوال کروں گا کہ صحابہ کرام نے بہتر سمجھا یا پھر ملا علی قاری صاحب نے بہتر سمجھا؟ تو جب صحابہ کرام کا فہم موجود ہے، ان کی وضاحت موجود ہے، تو اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسئلہ نص کا ہے تو نص موجود ہے، مسئلہ فہم کا تو صحابہ کرام کا فہم موجود ہے، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شیخ مسئلہ اگر سلف کے فہم کا ہے تو سلف کے فہم کو بھی سلف سمجھتے ہیں نا۔ جیسے سلف میں، ٹھیک ہے، سلف میں بعض لوگوں نے بدعت حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس میں بدعت حسنہ، جب سلف کے ہاں کہیں پر بدعت حسنہ کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اما ما وقع فی کلام السلف من استحسان بعض البدع، کہ سلف کے کلام میں کہیں پر جو بعض بدعتوں کے بارے میں بدعت حسنہ کا لفظ مل جاتا ہے کہ وہ استحسان کرتے ہیں بعض بدعتوں کا، فإنما ذلك فی البدع اللغویہ لا الشرعیہ، تو اس سے ان کی مراد بدع لغویہ ہوتی ہے کہ لغوی اعتبار سے ایک چیز بدعت ہے نہیں ہے، نہ کہ بدعت شرعیہ ہوتی ہے۔ فمن ذلك قول عمر لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال نعمت البدعة هذه، تو اسی میں سے حضرت عمر کا یہ قول بھی ہے۔ تو بھائی سلف کے قول کو بھی سلف ہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ابن رجب حنبلی کا حوالہ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بعض سلف کے کلام میں بدعت کا لفظ مل جاتا ہے بدعت حسنہ کا، یہ اصل میں بدعت لغویہ مراد ہے، بدعت شرعیہ نہیں مراد ہے۔ اس لیے ان بھائی سے میں نے کہا کہ جو سلف میں بدعت جنہوں نے کہا ہے بدعت حسنہ، کیا وہ شرعی بدعت کے معاملہ میں کہا ہے تو نہیں۔ یہ حافظ ابن رجب حنبلی کا حوالہ ہے، جامع العلوم والحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 783۔ تو بھائی سلف کو بھی سلف بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔